بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر ایف آئی ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج ہمارے ساتھ سفیر منیر اکرم صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے یونائٹڈ نیشن میں مندوب ہیں۔ ان سے ہم آج انٹرویو کریں گے اور جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جو سوالات ہم کرنا ان سے کر چاہتے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اس سلسلے میں جو برکس میں ہماری درخواست ہے شمولیت کی، اس سلسلے میں، اور جو انڈیا کا رویہ ہے اس سلسلے میں، اور تیسرا چوتھا یہ کہ افغانستان میں کا جو کے درمیان میں ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان پاکستان کی، اس سلسلے میں ہم سے چار موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ منیر اکرم صاحب جو ہے وہ ہمارے جو اقوام متحدہ میں جو سفیر ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کردار ادا کیا وہ انتہائی پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے پوری اسلامک دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں اس کو بڑی تحسین کی نگاہوں سے دیکھا گیا، اور مسلم دنیا میں بھی ان کو بڑی پذیرائی ہوئی کہ جس خوبصورت انداز میں انہوں نے اس معاملے میں جو مظلوموں کی حمایت کی ہے وہ سب نے اس کو سراہا ہے اور سب نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی کی زبانی آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اور کس طرح سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے فلسطین کا اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا وہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے۔ منیر اکرم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب، آپ کا جو میں نے تعارف کراتے ہوئے جو بات کہی ہے کہ آپ نے جس انداز سے موقف بیان کیا ہے پاکستان کا، جو اس طرح سے آپ کی تعریف ہوئی ہے، جس طرح سے آپ کی پذیرائی ہوئی ہے وہاں اقوام متحدہ میں بھی اور خود یہاں بھی، وہ اس کو ہم دہراتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اس میں اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر کو تو پسند کیا گیا، اس کا جنگ کا آغاز کیا دیکھ رہے ہیں، انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں جو انجام ہے وہ آ، اچھا اس کا نہیں ہوگا۔ یہ جنگ جو جاری کی ہے اسرائیل نے غزہ میں، اس سے جو نقصان ہوا ہے جانوں کا اور مال کا، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس وقت انہوں نے ایک ٹروس، ٹیمپرری ٹروس مانا ہے ہاسٹیج ایکسچینج کے لیے، پر یہ اگر جنگ واپس جاری ہوگی تو زیادہ پھر نقصان ہوگا، مالی اور جانی نقصان بہت ہوگا، اور فلسطینیوں کو کوئی اس سے رخ نہیں ملا ہے فی الحال۔ تو اب تک ہماری کوشش تو یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ یہ جنگ بالکل بند ہو، اور جو فلسطینین جو اس کا جو سیٹلمنٹ ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بدل رہی ہے، اسپین ان کے مخالف ہوا ہے اور ایک اور ملک مخالف ہوا ہے، فرانس نے بھی اپنا منہ موڑا ہے، اور خود بائیڈن صاحب میں بھی نرمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جو 2024 کے الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں اگر مسلمان ووٹر نے اگر ٹرمپ کو ووٹ نہ بھی دیا تو اگر وہ گھر میں بیٹھے رہے تو بھی ٹرمپ جیت سکتے ہیں۔ تو جو بائیڈن میں بھی نرمی آئی، اس جو اقوام متحدہ کے علاوہ جو امریکہ کی جو سیاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کا بہت انفلوئنس ہے، اور بہت بڑی لابی ہے وہاں، اور جو امریکن پولیٹیشنز ہیں وہ گھبراتے ہیں اسرائیل کی مخالفت کرنے سے۔ تو یہ پریشر تو ضرور پڑا ہے مسلمانوں کی طرف سے امریکہ میں، پر یہ پریشر ابھی تک نظر نہیں آتا ہے کہ جو امریکہ کی پوزیشن ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ ابھی تک بدلی نہیں ہے پوری طرح سے۔ تو اب یہ پریشر سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ اب تک مجھے تو نظر نہیں آتا ہے کہ ایک ڈیسائسو پریشر ہوگا، پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پریشر ضرور ہے امریکن ایڈمنسٹریشن پہ، اور انشاءاللہ اگر یہ پریشر جاری رہے گا تو شاید وہ ان کی جو پوزیشن ہے اسرائیل کے ساتھ وہ شاید بدل جائے۔ وہ بہت ضروری ہے سیز فائر کے لیے۔
دیکھیے اب یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ کئی تھیوریز ہیں جو کہ اب اس کنسپریسی تھیوری تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ ایک تھیوری ایٹ ورک ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 9/11/2 ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ دو کام کرنا چاہتے ہیں بلکہ تین، کہ ایک تو یہ ہے کہ غزہ سے بالکل ہی فلسطینیوں کو صفائی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی دیرینہ خواہش ہے اسرائیل کی کہ وہ غزہ سے جو ہے فلسطینیوں کو نکال دیں. تو وہ یہ جو موقع دیا گیا، پہلی تو بات یہ تھی کہ جب اتنا بڑا حملہ ہوا ہے جو حماس کا، یہ حیرت کی بات ہے کہ تمام جو ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ ان سے کیسے یہ صورتحال بچ گئی، ان کی نظر سے کیسے ان کے نظر میں نہیں آئی. تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور اس کو سہولت فراہم کی تاکہ یہ ہو جائے تو پھر وہ کوئی کارروائی کریں. ایک تو یہ ہوا کہ غزہ سے ان کو خالی کرائیں غزہ سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے 83% یورینیم کو افزودہ کر چکا ہے اور 93 پر ایٹم بم بن جاتا ہے. تو وہ بالآخر یہ جا کر جو صورتحال ہوگی وہ ایران پہ جا کے منتج ہوگی. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، کچھ لوگ جو ایکسٹریمسٹ لیڈرز ہیں اسرائیل میں، وہ چاہتے ہیں کہ غازہ سے، نہ صرف غازہ سے پر ویسٹ بینک سے بھی فلسطینیوں کو نکالا جائے اور ایک یونٹری اسرائیلی اسٹیٹ بن جائے. یہ پوری جو پیلسٹائن میں اسرائیلی اسٹیٹ بن جائے، فلسطینیوں کو نکالا جائے. پر یہ خواہش ایک بات ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ایک قریباً 7 ملین فلسطینی ہیں. غازہ میں دو ایک ملین ہیں، 5-1 ملین ویسٹ بینک میں ہیں. تو ان کو باہر نکالنے کوئی آسان بات نہیں ہوگی. ایک بڑی جینوسائیڈ ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ غازہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں کیا دنیا میں ری ایکشن ہوا ہے، اور اسرائیل کی مخالفت ہوئی ہے، پوری ویسٹرن دنیا میں بھی مخالفت ہوئی ہے. تو ان کے لیے میرے خیال میں یہ جو ایتھنک کلینزنگ جسے کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہوگی، اور جینوسائیڈ کرنا پڑے گا انہیں. جینوسائیڈ کی مخالفت پوری دنیا میں ہے. تو یہ ایکسٹریمسٹ جو اسرائیلی خواہش ہے اس کو پورا کرنا آسان نہیں ہوگا. خواہش ضرور ہے، پر دنیا میرے خیال میں اس کی بہت ریزسٹنس اور اپوزیشن ہوگی. تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے یہ کرنا. دیکھیے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں، ہزاروں سال سے ہسٹری دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ہٹ درم ثابت ہوئے ہیں. اللہ سے وعدے کرتے تھے اور توڑ دیتے تھے. اور پھر اب یہ بھی جب ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے 1050 سے، تو یہ ہر ملک سے نکالے گئے ہیں. انگلینڈ سے 5 مرتبہ نکالے گئے، فرانس سے 5 دفعہ نکالے گئے. فرانس میں تو 5000 ان کو زندہ جلا دیا گیا. اسپین سے 100 آدمیوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ان کے. تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ کر انہوں نے پھر یہ سارا ان کو یہاں بھیج دیا یہاں پر، اور پھر ساتھ دے رہے ہیں. لیکن تابکہ کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اب وہ جس انداز سے درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس درندگی کا نتیجہ پھر آخرکار میں دنیا میں جیسا کہ اب بدلاؤ آ رہا ہے اور سب لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. فرانس نے بھی اپنا رخ بدلا ہے جیسا میں نے کہا، اسپین بہت سخت بول رہا ہے، اور دوسرے ممالک بھی اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالآخر جو ہے وہ دنیا کا جو صورتحال ہے اس پر جو ان کی طرف جو جھکاؤ تھا وہ جھکاؤ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. جی جی دیکھیں، آپ نے جو تاریخ کی تعارف کی وہ صحیح ہے، پر آج کل کی جو دنیا ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی جلدی اور کس طریقے سے اسرائیل کے خلاف گلوبل اوپینین چلتا ہے. کچھ پالیسی پوزیشنز ہیں جو یورپینز کی، اس میں تبدیلی ضرور ہوئی ہے، پر یہ تبدیلی کافی ہے یا نہیں ہے، ان کی پالیسی پوزیشنز کو گراؤنڈ پہ بدلانے کے لیے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ابھی تک وہاں اسرائیل کا انفلوئنس کافی ہے،
اور پورا 100% چینج کرنا ان کی پالیسیز میں مشکل ہوگا. تو اس پہ یہ پریشر کو جاری رکھنا ہے، اسلامی دنیا کو اپنی یونٹی رکھنی ہے اور پریشر دباؤ جاری رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے پھر ایک سلوشن نکل سکتا ہے. میرے خیال میں ابھی تک دنیا میں جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کے اوپر منظوری ہے، اگریمنٹ ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگر یہ غزہ میں جو قتل عام جونوسائڈ اگر کرتا رہا تو پھر تو تبدیلی تو آئے گی نا اس وقت تو. انشاءاللہ دیکھیے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا زور لگا سکتے ہیں پالیسیز کو تبدیلی کروانے میں. تو جب تک کہ ہم طرف سے اسلامی دنیا کی طرف سے پوری ایک یونیفائڈ پوزیشن اور یونیفائڈ پریشر نہیں ہوگا تو پوزیشن بدلنا مشکل ہوں گی. پر جو ہمارا کام اس وقت ہے، پہلی چیز تو سیز فائر کروانا ہے. دوسری چیز یہ جو فلسطینیوں کو ہیومینیٹیرین سپورٹ ہے وہ پہنچانا ہے، کیونکہ جانے جا رہی ہیں، ہر روز جانے جا رہی ہیں وہاں غازہ میں، تو ان کو ہیومینیٹیرین سپورٹ کرنا ہے. اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ریوائیول، جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو ریوائیو کر کے اور فلسطینی اسٹیٹ بنوانا ہے. اور یہ 2 اسٹیٹ سلوشن یہی ایک نیئر ٹرم میں یہی ایک ترکیب ہے یہاں امن لے آنے کی. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمارا کوئی یونیفائڈ پوزیشن اسلامک ورلڈ نے ابھی تک دی نہیں ہے. سب خوفزدہ ہیں. امریکہ کے جو 2 بحری بیڑے آ گئے ہیں، جس میں ایک اٹامک بحری بیڑا بھی ہے، اس سے کافی لوگ باغ خوفزدہ ہوئے ہیں، اور اپنی پوزیشن کو ایران تک نے بھی کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہا ہے کہ صاحب آپ نے ہم سے ہانیہ سے یہ کہا کہ آپ نے ہم سے پرمیشن نہیں لی تھی اس حملے کی، تو ہم آپ کو اس سے زیادہ ساتھ نہیں دے سکتے جتنا کہ ہم دے رہے ہیں. تو یونیفائڈ پوزیشن تو بظاہر نظر نہیں آتی. البتہ عوامی جو پریشر ہے وہ ساری دنیا میں یکساں ہیں. جی جی دیکھیے جو پولیٹیکل پوزیشنز جو حکومتیں کی بنتی ہیں وہ عوامی اوپینین سے بنتی ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر کیا، عوامی اوپینین پوری اسلامی دنیا میں ایک یونیفائڈ اوپینین ہے کہ ایکشن ہم نے لینا چاہیے. اسلامک دنیا نے ایک یونیفائڈ ایکشن لینا چاہیے. تو اب یونٹی ہے اسلامی دنیا میں، پر اس کی لیولز ہوتی ہیں، وہ اس کو ہم نے انٹینسیفائی کرنا ہے. اور یہ یونٹی جو ہماری ہے اسلامی دنیا کی، اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور زیادہ کانکریٹ ایکشنز ہم نے لینا ہے. اس کے تحت پھر اوپینینز بدلیں گی، پالیسیز بدلیں گی. جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی پالیسیز جب بدلیں گی، پھر اسرائیل کے اوپر زور آئے گا کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے وہ مان جائے. یہ سب میں بہتر کورس ہے میرے خیال میں، اور اسی کو ہم نے ڈپلومیٹک کورس اور ڈپلومیٹک پریشر کے طرح ہم نے یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو حاصل کرنا ہے. اچھا جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کا جو ایران کے اگر نیوکلیر ہونے میں کہ پر کیا پوزیشن ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی؟ جی میرے خیال میں ایران نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. میرے خیال میں اس کے لیے حماقت ہوگی اس وقت کہ نیوکلیئر ویپنز وہ بنائے اور اس کی تھریٹ کرے. اس سے بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی طرف ایران نہیں جائے گا. ناظرین کرام، لیتے ہیں یا بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.